عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ چاہے جتنے بھی کیس کریں، چاہے جو کچھ بھی کریں، یہ جیل مجھے نہیں جھکا سکتی، کیونکہ میں قوم کے لیے کھڑا ہوں اور قوم کی طرف سے میسج 8 فروری کو آ گیا کہ عمران خان آپ کھڑے ہیں تو قوم بھی کھڑی ہے۔ میں اس کے بعد اپنے بڑے بھائی اور محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب جو اب MNA بھی ہیں، خان صاحب کو انہوں نے بڑا زبردست جیسچر پیش کیا اور سردار صاحب نے ان کو کہا کہ خان صاحب میرے پاس جو سیٹ ہے، جو میں جس سیٹ سے MNA ہوں لاہور سے، وہ آپ کی امانت ہے، آپ جلد سے جلد انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور اسی سیٹ سے لڑیں گے۔ تو خان صاحب نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، وہ آپ کے پاس ہے، آپ کو مبارک ہو، میں انشاءاللہ میاں والی سے آؤں گا۔ صنف آہن ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ جیل میں ہیں، تو ہمارے فارمر پنجاب کے صدر اور ہمارے انتہائی سینئر رہنما وہ سب جیل میں ہیں۔ اعجاز چوئی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہم سب آپ کے سامنے ہیں۔ فارمر گورنر صاحب جیل میں۔ اس ساری جدوجہد کے بعد قوم کو سلام ہے کہ ہم ادھر پاس ہوئے ہیں۔ فارمر ہماری فرسٹ لیڈی بشرا بی بی، ان کو بھی جیل میں رکھا گیا مشکل حالات میں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور آپ نے آج دیکھ لیا کہ ادھر ہی سے آواز آئی ہے جدھر سے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کمشنر راول پنڈی نے آج اپنی ضمیر کی آواز پہ وہ بات کی ہے جو پوری قوم کہہ رہی تھی کہ قوم نے تو ووٹ اور مینڈیٹ عمران خان کو دیا۔ فارم 45 سے کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں، فارم 47 کوئی اور بات کر رہا ہے۔ پہلی ڈیمانڈ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی، جو آج ہماری دوسری میٹنگ ہوئی ہے، جناب عامر ڈوگر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حکومت کے دوران بھی مشکل حالات میں پارلیمنٹری پارٹی کو اکٹھا رکھتے تھے، اور اس وقت بھی جب لیڈر جیل میں ہے تو عامر ڈوگر صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی کو اکٹھا رکھا ہے۔ کا ڈیرا پارلیمنٹری لاجز میں لے آئے ہیں، تمام ہمارے لیڈرشپ ان کے پاس آ رہی ہے، وہاں پہ گفت و شنید ہو رہی ہے۔ پہلی ڈیمانڈ آج کی پارلیمنٹری پارٹی کی یہ ہے کہ اب جب کہ ان کی طرف سے حکومتی سرکل سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کمشنر راول پنڈی بہت بڑی پوسٹ ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور کھل کے ہوئی ہے، اور تحریک انصاف کا مینڈیٹ کسی اور کو دے دیا گیا ہے، پارلیمنٹری پارٹی کی پہلی ڈیمانڈ پورے ملک کی اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار لاکھوں کارکنان جو آج ملک میں پرامن نکلے ہیں، انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں، اس ملک کو ہم نے پرامن طور سے چلانا ہے۔ ہمارے 93 سیٹیں نہیں ہیں، بلکہ ہماری کم از کم 160 سے بھی زیادہ سیٹیں بنتی ہیں۔ سمپل کیلکولیشن کرنی ہے، اگر آپ سے نہیں ہوتی، چھٹی جماعت کے طالب علم کسی بچی کو بٹھا دیں، کیلکولیٹر پکڑا دیں، آپ کو رزلٹ بنا کے دے دے گا۔ نیت صاف ہونی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، کل کور کمیٹی کی ڈائریکشن پہ، محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب کی انیشیٹو پہ، میں، عامر ڈوگر صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب، ان کی رہنمائی میں ہم گئے، اور صرف پاکستان کے نہیں، قوم کے نہیں، امت کے لیڈر کے ساتھ ہماری کل اڈیالہ میں ملاقات ہوئی، اور میں اس کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے جو بات کی، عمران خان صاحب نے وہی بات کی جو گرفتاری سے پہلے جب میں نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا بالکل، جب رمضان میں زمان پارک میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی، جب ان سے پوچھا گیا آپ ہی کے ایک بھائی کی طرف سے کہ جیت کے بعد آپ کیا کریں گے، کیا انتقام کی طرف جائیں گے، کیا بدلے لیں گے، خان صاحب نے مسکرا کے اس وقت بات کی تھی، اور کل بھی مسکرا کے کی کہ نہیں، ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے، ہم فتح مکہ ماڈل کی، ہم فتح مکہ کی مثال قائم کریں گے، ہم ان ہستیوں کے پیروں کی خاک ہیں لیکن ہم ان کے نقش قدم پہ جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت نے جو مثالیں قائم کی، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور ساتھ میں خان صاحب نے ایک سٹیپ آگے جا کے یہ بات کی کہ ہمیں تو چھوڑیں، غیر مسلموں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنے آپ کو بہتر کیا، اور مثال دی نیلسن منڈیلا کی۔ اور انہوں نے کل یہ بات کی ہے جیل کی کال کوٹڑی سے، اڈیالہ سے، امت کے لیڈر نے کہا کہ جس طرح نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے سچائی کی طاقت سے ساؤتھ افریقہ کو ظلم سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف وہ آدمی لے گیا، تو ہم انشاءاللہ اس لائے عمل پہ جائیں گے، ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے، سیاسی انتقام نہیں، سیاسی استحکام کی طرف ملک کو لے کے جائیں گے۔ نمبر 1، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس آدمی کی جو 200 دنوں کے قریب ہو گئے جیل میں ہے، اور وہ انتقام کی نہیں، وہ فتح مکہ کی مثال دے رہا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ عوام کو ان کا حق واپس کیا جائے، جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے،
ہم اس ملک کو آگے لے جائیں گے، اور اگر عوام کا مینڈیٹ چرایا جائے گا تو یہ آئین کے خلاف سخت وار کرنے والی بات ہے۔ پھر اتنے بڑے پروسیس کی کیا ضرورت تھی؟ قوم کو اتنی مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ گھر بیٹھے فارم 47 دے دیتے اگر کسی کو جتانا تھا۔ اگر قوم کی ماننی ہے تو جو قوم نے کہا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ نمبر 3 جو انہوں نے بات کی وہ یہ ہے کہ کافی یہ چیز چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ہماری ریزرو سیٹیں ہیں محترم خواتین کی، کیونکہ خواتین کا بڑا کردار ہے، اور مائنورٹیز کی، خواتین نے جو اس تحریک میں جان ڈالی ہے، مثال قائم کر دی ہے۔ جس طرح فاطمہ جناح بی بی نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، اسی طرح ہماری بہنوں نے قوم کے بڑے بھائی، قوم کے لیڈر عمران خان کا ساتھ دیا ہے۔ ہم اپنی بہنوں، اپنی خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جن تکلیفیں سہی ہیں، جنہوں نے سب چیز صحیح ہے لیکن سر نہیں جھکایا، حق کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہیں۔ تحریک انصاف ان کو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنے دے گی، اور اس کے لیے تحریک انصاف کی کچھ گفتگو کچھ جماعتوں سے چل رہی تھی، اس پہ کل عمران خان دی ہے کہ کن کن جماعتوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں، اور جس سے بات ہوتی ہے اس کے بعد اس جماعت میں عارضی طور پہ شامل ہو کے اپنی سیٹیں ریکور ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تحریک انصاف ہے، تھی اور رہے گی اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے پھر تیسری بات اہم یہ کی کہ آپ جا کے انٹرا پارٹی الیکشن فوری کروائیں، جس کے سلسلے میں کل محترم بیرسٹر گوہر صاحب اور ہمارے چیف الیکشن کمیشنر رؤوف حسن صاحب، ان تک عمران خان صاحب کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے وہاں عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں اپنے مفید مشورے دیے، اور بتایا کہ حالانکہ ہمارا الیکشن پچھلا بھی صحیح تھا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ چیزیں بتائی ہیں الیکشن کمیشن نے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری کی تھیں لیکن الیکشن کمیشن کی رائے میں نہیں ہے، تو وہ سقم نکال کے ہم فوری نئے الیکشن کی طرف بھی جائیں گے۔ خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے، اور وہ جلد سے جلد وہ الیکشن بھی ہو جائے گا۔